وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال چال؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے۔ تھینک یو علی سر. رضا بات کر رہا ہوں، حبیب آباد، پاکستان سے۔ جی سر. ابھی آباد کس جگہ پڑتا ہے؟ یہ لاہور کے قریب۔ اوکے اوکے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں علی رضا بھائی. اللہ پاک آپ کو بھی سلامتی دے۔ حسن بھائی، فرسٹ آف آل میرے نا کچھ سوالات ہیں آپ سے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ مذہب اہل بیت کی طرف ہم آ رہے ہیں آپ جی کے پروگرام سننے کے بعد۔ پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے رہے کافی عرصہ، جی 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 لیکن کچھ معاملات، کچھ ایشوز، کچھ موضوعات پر ان کا دورہ میعاد تھا کہ بھی دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں فریق ہی ٹھیک ہیں، تو اس میں نا وہ تو ایک بچہ بھی جج کر لیتا ہے کہ ادھر ڈنڈی مارنے لگا تھا، تو اس صحیح. وجہ سے آپ سے رجوع کیا ہے تاکہ ہم حق کے متلاشی ہیں، کوئی مناظرے کی بات نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ نے صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے جو آپ کے علم کے مطابق بہترین ہے۔ جی سر. سب سے پہلا میرا سوال حسن اللہ یارف بھائی صاحب یہ ہے کہ امت آج تک ایک پیج پر اکٹھی کیوں نہیں؟ اتنے تفرقے کیوں ہیں؟ میرا سوال کائنڈلی کمپلیٹ ہو لینے دیں۔ اتنے تفرقے کیوں ہیں؟ چلے وہ تو ہم اہل بیت علیہ السلام سے دور ہیں، دور کر دیا گیا اس وجہ سے، لیکن اگر ہم شیعہ مذہب کی طرف دیکھیں تو ان میں بھی تو آگے، جس طرح آپ سیدانی کا نکاح کے اوپر آپ نے بات کی تھی، تو اس میں بھی اگر ہم شیعہ حضرات کو دیکھتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، تو ان میں بھی تو تفرقہ ہے، ان میں بھی تو اختلافات ہیں، ایون کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، 12 معصومین کی تائید کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان میں بھی تفرقہ کیوں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میرے بھائی. سورہ مبارک یہ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہم نے ان میں سب کو ایک درجے پہ نہیں رکھا. بعض افضل ہیں، بعض مفضول ہیں، بعض دوسروں سے ایک دوسرے سے اوپر نیچے درجات میں. اچھا، ان میں سے وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے. ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بلند مقام دیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس. عیسی ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے معجزات بینات دیا. مردہ کو زندہ کرتے تھے، پرندہ مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک دیا، پرندہ بن گیا، زندہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، وایدناہ بروح القدس، ہم نے اس کو روح القدس سے. روح القدس کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہم نے تو اس کی تائید کی تھی. اب شیعہ روایات میں بہت ہے روح القدس کیا ہے. اچھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر اللہ چاہتا تھا انبیاء علیہ السلام کے بعد، ان کے گزرنے کے بعد ان کے امتوں میں قتال نہ ہوتا، اختلاف نہ ہوتا. اگر اللہ چاہتا یہ کرتا، سب لوگ معصوم بن جاتے نا. اگر اللہ چاہتا کہ ہم اور آپ گناہ نہ کرتے، بدعتی نہ بنتے، کوئی بھی شخص غلط راستے پہ نہ جائے، اللہ کر سکتا تھا ایسا. لیکن اللہ نے یہ دنیا بنایا کس لیے؟ کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے. جو گناہ کرنا چاہتا ہے وہ گناہ کر سکے، اور جو عبادت کرنا چاہتا ہے اچھا رہا وہ اس کے لیے میسر ہو. اللہ نے یہ دنیا بنایا. اچھا، اگر اللہ چاہتا کہ اس کے بعد لوگ وہ آپس میں قتال نہ کرے، اختلاف نہ کرے، نزاع نہ کرے، اللہ یہ کر سکتا تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے، اس بات کے بعد اختلاف کیا کہ ان کے درمیان بینات موجود تھے. بینات کس کو بولتے ہیں؟ روشن دلیل. روشن دلیل کے بعد ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. لیکن آپس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا. کب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ان کا کب ہوا؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. انہوں نے بینات، آیات واضحات، راہ روشن، واضح دلائل دیکھ کر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے. تو جب اختلاف ہوا ہے فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ان میں سے بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں. اچھا، حالانکہ یہ سب انبیاء کے پیروکار ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللہ چاہتا ہے تو یہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی چاہتا ہے جو اس کا ارادہ ہے، جو اس کا حکمت ہے، جس میں مصلحت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف جو امت میں ہوئی ہے یہ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ امت کو پتہ نہیں ہے. امتوں نے، قرآن مجید کا فرمان ہے کہ بینات کے آنے کے بعد امتوں نے اختلاف کیا آپس میں.
یعنی راہ واضح معلوم ہے، اس کے باوجود حق کو نہیں مانتے. حق کو نہیں مانتے. کس لیے نہیں مانتے؟ اس لیے کہ وہ اتباع نفس، اتباع شہوت کے لیے. ان کو اپنے کسی کی مالی منفعت اس راستے میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو علماء یہود و نصارہ بہت تھے اس زمانے میں. ان سب کو بخوبی پتہ تھا یہ پیغمبر ہیں. علماء فوراً پہچان گئے کہ یہ جھوٹ نہیں کر رہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی اور ان کی واضح نشانیاں بتا دی تھی، ان کے اہل بیت کی نشانیاں اور ان کی اصحاب کی نشانیاں سب بتا دیا تھا واضح طور پر. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما تعرفون ابناءکم، یہ قرآن کی آیت ہے. اہل کتاب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جیسے آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. اب میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں کس طرح؟ اچھی طرح سے جانتا ہوں. میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں. جب سے پیدا ہوا ہے میں اس کے ڈائپر ہم نے چینج کیا نا، ہم تو جانتے ہیں بچہ مختلف مراحل سے. جیسے آپ لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں، لیکن نہیں مانتے. تو اس زمانے میں لوگ سب پہچان گئے تھے کہ پیغمبر ہیں. لوگوں نے نہیں مانا تھا. کس لیے نہیں مانا تھا؟ کوئی تعصب ہے بھائی، کسی کو دنیا پرستی ہے. اب میں فرض کریں کہ میں ایک پادری ہوں وہاں عرب میں، حجاز میں، یا یہودی عالم ہوں. لوگ مجھے تحفے دیتے ہیں، لوگ میری اتباع کرتے ہیں، میں حکم دیتا ہوں، میرا حکم چلتا ہے. اب اگر میں کہہ دوں کہ اب بھائی یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اب ایک نیا پیغمبر آیا، یہ ہمارا جو چرچ ہے، ہمارا جو معبد عبادت خانہ ہے، یہ آج کے بعد منسوخ ہے، پوری کی شریعت ہی منسوخ ہے. ہم آج کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول پہ عمل نہیں کر سکتے. ہمیں سب جانا ہوگا، شروع سے سیکھنا ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دکان تو ختم ہے نا. میرا جو دکان تھا اتنا بڑا، میں مفتی ہوں، میں بڑا عالم ہوں یہودیوں کا یا میں نصارہ کا. لوگ تحفے لاتے ہیں، میں جس جگہ بہترین لڑکی سے میں شادی کرنا چاہوں شادی کر سکتا ہوں. جو میں حکم دیتا ہوں لوگ مانتے ہیں. مجھے زندگی میں محنت کرنے کی ضرورت. ابھی جو علماء دین ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی کتنے پیسے ہیں ان کے پاس؟ وہ لینڈ کروزر پہ ان کی گاڑیوں کی وہ کارمان بنتی ہے بھائی، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہی تھا. اب انہوں نے اعتراف نہیں کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا. تو یہ جو انسان کس لیے؟ دنیا پرستی کے لیے، یا بعض لوگ تعصب کے لیے. قالوا بلے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ اتباع کرو ما انزل اللہ، قرآن مجید کے، اللہ کے جو پیغمبر آئے ہیں معجزات کے ساتھ آئے ہیں، اس پیغمبر کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، یہ جھوٹے نہیں ہیں. کہتا ہے نہیں ہمارا بابا کا دین ہے نا، ہم تو یہ تو نہیں کر سکتے نا. تو بعض لوگ تعصب کی وجہ سے ہم اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اگرچہ ان کے آبا جاہل سے جاہل ترین لوگ ہوتے تھے، کوئی ہدایت کے راستے پہ نہیں نا. وہ آبا ان کے سب بت پرست، زناکار، شرابی، آدم خور، آدم کش، لیکن اسی سے تعصب تھا عربوں کو. یہ انسان کی جو طبیعت یہ چینج تو نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ تعصب لوگوں میں، یا دنیا پرستی یا منفعت پرستی. اب امت میں کیوں اختلاف ہے؟ امت میں اس لیے اختلاف نہیں ہے کہ مسائل امت کو پتہ نہیں ہے. حق بہت واضح ہے، علماء کے لیے حق بہت واضح ہے بالکل. وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچا راستہ، صحیح راستہ کون ہے؟ شیعوں کے درمیان بھی جو اختلافات ہیں اس میں بھی حق واضح ہے. سب صحیح نہیں ہے، ایک سچ پہ ہے دوسرا باطل پر ہے، اس میں بھی حق واضح ہے. لیکن جن لوگوں کی منفعت اسی میں ہے نا کہ یا ان کے تعصب اسی میں ہے کہ سیدانی کی نکاح نہ ہو، غیر سے حصہ ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال بنایا، پر اللہ کی قسم ان کو پرواہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں، ان کے شریعت میں اس کے وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں، اپنے تعصبات، اپنے روایات، خاندان میں جو روایت پچھلے جو حال سے انہوں نے ہندوؤں وغیرہ سے سیکھا، اسی کو وہ دیکھتے ہیں. یا ان کی منفعت ہوتی ہے اسی پری مریدی حرامزادگی میں. اگر کوئی پیر بنائے، اس کے لوگ تحفے ہدیہ لاتے ہیں نا، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے جو لوگ پیر بنائے. تو ان مسائل میں میرے محترم بھائی یہ اختلافات جو ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو حق کا پتہ نہیں چلتا. حق واضح ہے لیکن لوگوں کو حق کی پرواہ نہیں ہے. لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے.
اللہ کا جب عذاب آئے گا نا اس وقت لیٹ ہوا ہوگا. ہاں ایکچولی جو ہمارے جیسے جوان مطلب آ رہے ہیں اہل مذہب کے اہل بیت علیہ السلام کی طرف ریسرچ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، تو وہ جب کمپیریزن کرتے ہیں، جس طرح اب فتویٰ بھی آیا خامنہ صاحب کا کہ جتنا بھی مطلب ماتم داری ہے، زنجیر زنی ہے، یہ حرام ہے. اوپر سے جواد نقوی صاحب کا بھی آ گیا ساتھ ہی کہ بھی آپ نے نہیں کرنا ماتم، اپنا جسم نہیں دکھانا اس طرح. اگر ہم دوسرے کسی اور شیعہ عالم کا بیان سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ کا اس میں یہ بیان ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک. اس میں تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، خامنئی کو اللہ نے اب پہ حجت نہیں بنایا. جواد نقوی کیا چیز ہے، خامنئی کیا چیز ہے، یہ لوگ بھائی صاحب یہ لوگ بڑے جاہل لوگ ہیں. اچھا، یہ خامنئی جو تھا نا، یہ جس یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. یہ جب اس کو آیت اللہ بنایا تھا نا جس پروگرام میں، اس کا کلپ موجود ہے ابھی انٹرنیٹ پہ. یہ بہت سالوں تک اس کا کلپ نہیں تھا کیونکہ وہ ایک کلوز ڈور سیشن تھا. ایران میں جو مجلس خبرگان ہے، خبرگان وہ لیڈر چنتا ہے. خمینی صاحب کی وفات ہو گئی، پھر وہاں پہ ان کی سیشن ہو رہی ہے. تو وہاں پہ جب اس کو لیڈر بنایا گیا تھا، ایران کا قائد بنایا گیا تھا، اس کا اپنا وہاں پہ بیان موجود ہے کہ میں کیسے آپ کا لیڈر بنوں، میں تو اس کا لائق نہیں ہوں. بعض لوگ کہیں گے اس کی تواضع ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کہا تھا، کہتا ابھی مجھ سے پہلے کئی لوگ یہاں پہ، وہ سب مجتہد تھے، یہ ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ تقریر کیا کہ میں مجتہد نہیں ہوں. اللہ جانتا ہے اس کی تقریر ہے. میں کیسے میں یہاں پہ فتویٰ دے دوں؟ میرے فتوے کی کیا حیثیت ہوگی جب ابھی آپ لوگوں نے خود جو مجلس پروگرام ہے یہاں پہ یہ لوگ جمع ہو گئے، اور یہ خود انہوں نے ابھی مجھ سے پہلے کئی لوگوں نے تقریر کی ہے کہ میں یہ تو صاحب نظر ہی نہیں ہے، مجتہد ہی نہیں ہے، تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ ہاشمی رفسنجانی، یہ لوگ اس زمانے میں ایران میں بہت بڑے عالم تھے، مجتہد تھے. اس کا نام تھا سید محمد آغا رضا گلپائگانی، محمد رضا آیت اللہ العظمیٰ رضا گلپائگانی. تو بہت سارے لوگ مائل تھے کہ کیونکہ وہ بہت بڑا عالم تھا، مجتہد تھا. اس زمانے میں آیت اللہ خوئی بھی زندہ تھے نجف اشرف میں، شیخ محمد علی عراقی بھی تھے، سید محمد روحانی بھی تھے. تو خامنئی کی تو بات بنتی ہی نہیں تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور تھا، جیسے سید احمد خمینی ہے، ہاشمی رفسنجانی، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پاور ان کے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ وہ سب کچھ ایران کے چلانے والے خمینی کے زمانے میں یہی لوگ تھے. اگر محمد رضا گلپائگانی ولی فقی بنتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا بالکل دانا پانی بند ہو جاتا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ بھائی سب کو بلایا اور کہا کہ ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ اس زمانے میں ابھی یہ 1989 کی بات ہے، 88-89 کی بات ہے، ابھی جنگ ختم ہوا تھا ایران عراق کا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں رپورٹ ملی ہے. وہ بیچارے مولویوں کو جمع کیا نا، وہ مجتہد حضرات مجلس خبرگان میں، کہ انہوں نے لیڈر بنانا ہے کسی کو، کہ صدام نے خمینی کے وفات کی خبر اس کو مل گئی ہے، خمینی مر چکا ہے، تو اس نے اپنی فوج بارڈر پہ لے کے آیا. اگر آج ہم لیڈر کی تعین نہ کریں تو آج ہی حملہ ہوگا ایران پہ. اس طرح ان بیچاروں کو جھوٹ کہہ گئے. مسئلہ اسی میں کہ خامنئی کو بنا دو. تو ان وہاں پہ اس خامنئی کو اس طرح انہوں نے جھوٹ کہہ کے وہاں سے ان لوگوں سے ووٹ لیا. یہ خامنئی لیڈر ہے، یہ ولی فقی. یہ آدمی اسی خمینی کے وفات سے کچھ پہلے، اللہ جانتا ہے، یہ اس کے کتاب میں بھی ہے، خامنئی اس کو کتے کی طرح، یہ ایران کا صدر تھا، اور اس زمانے میں ایران جو تھا، ایران کا وزیر اعظم بھی تھا میر حسین موسوی. سارا پاور وزیر اعظم کے پاس تھا اس زمانے میں، صدر کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں تھے. اور جب بھی آپس میں ان کے اختلاف ہوتا تھا، خمینی جو ہے خامنئی کو ذلیل کرتا تھا کتے کی طرح، اور موسوی صاحب کا، میر حسین موسوی کا ساتھ دیتا تھا. اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اپنے وفات سے پہلے خمینی کا ایک خط ہے سرکاری طور پہ، اس خامنئی میں کہتا ہے کہ آپ کو اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ آپ اسلام کیا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ کہ تمہیں اسلام نہیں پتہ کہ تم اسلام کیا چیز ہے. اور اس کے خط لکھنے کے بعد، یہ تو خط سرکاری سطح پر ہے کہ وہ بہت سارے اس کے تفصیلات ہیں کہ یہ خامنئی سمجھ گیا خمینی نے مجھے ختم کر دیا ہے. وہ اس کا دفتر تھا جو صدارتی محل ہے، اس کے صدر اس چھت پہ جا کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا، خمینی نے آج مجھے قتل کیا. تو بہرحال اس کو کچھ نہیں آتا. یہ تو ایک نقلی آیت المجتہد ہے، نقلی آیت اللہ. یہ جواد نقلی بھی جو اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. اگر یہ ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنائے نا جواد نقلی، تو میں اس کے سارے ادعا مان لوں گا. اس کو کہہ دیں کسی دن آ جائے نا اپنے ہی پروگرام میں
کوئی قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا دے، آپ پھر دیکھ لیں اس کو پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، اس کو نہیں آتا قرآن پڑھنا آتا، حدیث نہیں پڑھنا آتا اس کو۔ جواد نقوی ان لوگوں کے پاس پیسے ہیں بھائی، کہاں سے پیسے آتے ہیں اللہ جانتا ہے، مجھے جواد نقوی کا نہیں معلوم، مدرسہ وغیرہ چلانے کے لیے تو بہت پیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑے، اس کو چھوڑ دیں، یہ بڑے عالم، فرض کرتے ہیں بڑے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، اور بڑے عالم کی فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، میرے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حجت کیا ہے؟ کلام اللہ، حدیث شریف۔ اگر حدیث شریف میں ایسی بات ہے نا، ہاں حدیث شریف میں ہے، تو یہ فتویٰ مت سے کچھ نہیں بنتا۔ فتویٰ جو ہے اس کی ہم ان علماء کے امتی نہیں ہیں، یہ علماء حلال کر دیں تو حلال ہے، حرام کر دیں تو حرام ہے۔ ان کے حلال حرام کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں بنتا، حرام نہیں بنتا۔ اگر اللہ نے حلال کیا ہے تو وہ حلال ہے، اگر اللہ نے حرام کیا وہ حرام کیا۔ عالم کتنا ہی بڑا ہو، اس کے اپنے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حجیت نہیں ہے۔ ہاں وہ عالم یہ کر سکتا ہے کہ بھئی حدیث آپ کو پیش کر دے، اپنا دلیل پیش کرے نا۔ یہ اگر کہہ دیں کسی مسئلے پہ دلیل پیش کریں، آپ نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دیا، آپ وہ مستری صاحب کو سنتے تھے، اب میری بات اس حقیر کی باتوں کو سنتے ہیں نا، وہ تو آپ تو دلیل کو دیکھیں گے نا، اسی لیے ادھر آئے کہ دلیل کو آپ نے خود بولا کہ وہ ان کے دوہرے میں آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے عقل دیا۔ انہوں نے فدق کا معاملہ جو ہوا نا، تو ان کے الفاظ ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ اگر خلیفہ اول نے دے دیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ٹھیک۔ بھائی اگر اتنا ہی ڈر ہے تو آپ کھڑے ہو جاؤ، ایک ہی طرف ہی کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آپ نہیں حق بیان کرنا چاہتے تو ایک ہی طرف تو کھڑے ہو، منافق تو نہ بنو، سیدھی دشمنی کرو، پھر ایک ہی طرف تو کھڑے ہو۔ تو ہم جس طرح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق مانتے ہیں الحمدللہ، باقی فدق کے معاملے میں، امامت کے معاملے میں الحمدللہ۔ ایک میرا آخری سوال ہے سر کہ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف